والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولاده وأزواجه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والنجم اذا هوى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے سہرا کا وہ بابا ہے
کہ جو ہم سب کا دل چاہتا ہے عزت سے مر جائے کیوں نہ نامے محمد کر عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ نامے محمد پر یوں بھی تو نصیر کے دل اس دنیا سے جانا ہے یوں بھی تو نصیر کے دل اس دنیا سے جانا نعرہ رسالت حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دیکھیں اس میں تو حقیقت ہے کہ آج اگر ہم ہیں صدقہ محمد کا اور آج ہم اس محفل میں ہیں تو صدقہ میرے نبی کا اور اگر آج ہمارے پاس کچھ ہے تو صدقہ میرے نبی کا اردو سمجھیں گے نا انشاءاللہ آج اگر ہم کچھ ملا ہے ہمیں تو صدقہ میرے محبوب کا تو یہ رات بار بار نہیں آتی اور یہ رات بے مثل بے مثال بار بار نہیں آتی اور یہ رات کی فضلیت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو شاہ الحق محدث سے دہلوی سے پوچھ لیتے ہیں کہ جس رات ہم بیٹھے ہیں شاہ الحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے جاگتی آنکھوں سے بدعا کا چہرہ دیتا ہے شاہ الحق محدث سے دہلوی اے ہند کے پہلے محدث ہوئے ہو بتاؤ تو صحیح کہ اس رات کا مقام مرتبہ کیا ہے سن گا مجھے بعض میں بولتا ہوں تو بعد میں آتی ہے موافقت اچھا اب لکھتے ہیں کہ دیکھیں جس رات میرے نبی اس دنیا میں آئے نا وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے لیلۃ القدر کی رات لیلۃ القدر رات دا مقام ہے اللہ قرآن سے فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لیلۃ القدر دا مقام ہے رب نے فرمایا اس رات کا قرآن کا نزول فرمایا ہے اور فرمایا تسی کی جانب لیلۃ القدر دا مقام کیے فرمایا لیلۃ القدر دا مقام ہے کہ ایک رات عبادت کرو رب ایک 10,000 مہینے عبادت کرنا ثواب عطا فرما دیتا ایڈی مقام عظمت والی رات کیونکہ اس رات قرآن کا نزول ہویا شاہ الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس رات قرآن آوے اور رات اینی افضل ہوئے تو جس رات صاحب قرآن آوے اس رات صاحب قرآن آوے اس رات کا مقام مرتبہ کی ہوئے گا پتہ چل جائے کہ اس رات بیٹھی ہے کہ عام رات نہیں ہے اور بڑی عظیم شان رات ہے بڑے مقام تے مرتبے والی رات ہے میں آیت کریمہ پڑھی اللہ قرآن سے فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى کہ مجھے نجم کی قسم جب کو اترا علماء فرماتے ہیں کہ نجم لفظ ایک ہوا لفظ ایک دے اندر میلاد بھی ذکر ہے میلاد مصطفیٰ دو لفظ نے دو لفظ نے نجم دے میلاد مصطفیٰ دا ذکر ہے کہ ہوا کے وچ میلاد مصطفیٰ دا لیکن میلاد مصطفیٰ کی گل کرنی نہیں نجم فرمایا اللہ نے فرمایا کہ نجم کی قسم ہے اور نجم دے وچ میرے مصطفیٰ دے میلاد دا ذکر کہیں گے اسی علماء کی زبان کو سن لیا اور نجم جو علماء کلام نے بڑے معنی کی گئے
مفسرین نے بڑے معنی لکھے ہیں کہ بڑیاں مرادہ لکھیاں ہیں، لیکن ایسی ایک مراد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تو پوچھ لینے ہیں، جری امام سیوطی نے بھی، امام قرطبی نے بھی، امام بغوی نے بھی اور کئی ائمہ مفسرین نے ایک روایت امام جعفر کو لکھی ہے، امام جعفر نے لکھی ہے اس نجم کا ذکر قرآن سے فرمایا ہے، نجم کی مراد باجے کے سادے نبی یدوان آقا دی ذات اپنے فرمایا کہ ذات مصطفیٰ کی قسم ہے۔ ارے تکبیر، رسال، رسال، ارے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب یہاں دیکھتے ہیں امام جعفر نے لکھا کہ نجم سے مراد یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ ہے، لیکن اگر عربیوں سے پوچھے نا، عربیوں سے پوچھے جو عربی ہے نا، عربی اے نجم کے بڑے معنی لکھتے ہیں، عربی تو اردو ہوتی ہے، عربی الفاظ بڑے بڑے معنی ہوتے ہیں، نجم تک بھی بڑے معنی ہیں، لیکن لسان العرب سے لغت کے کتابہ نے اپنی لغت کے کتابہ وہ دی اندر ہے لکھیا ہے کہ نجم کا ایک معنی ہے اصل، یعنی جار کی معنی ہے جار۔ میں تمہید بن رہا ہوں، کسی شروع سے یاد رکھو گے نا تو آخر میں سمجھ آنی ہے، لیکن دینے ایک معنی نجم دا ہے جھر کی معنی ہے جھر، دوجہ ایک ایدہ معنی ہے نبات، جھر پتہ کی ہوتی ہے درخت کی جرہ دا پتہ جنا، تے ایک ایدہ معنی ہے نبات، نبات مواندرے جو نکے نکے پودے نہیں ہوتے جنہیں تنیں بھی نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے، ان کے اندر نبات۔ ایک ایدہ معنی ہے گاس، یعنی جو پنجابی سے کہا کہنے ہیں گاس۔ چوتھا ایدہ معنی ہے جنہیں دا چوتھا معنی علماء کرام نے بیان کرتا ہے او جگہ او چیز جتھوں دریاوت قسمیں نکل دے، او جگہ او چیز جتھوں دریاوت قسمیں نکل دے۔ ذرا میرے والد بیان کر بڑی مہربانی، چار معنی بیان ہوئے نے، ایک معنی جھر ہے، دوجا معنی کی ہے، دوجا معنی نبات ہے، تیجا معنی گاس ہے، چوتھا معنی ہے بیان کے علماء کرام نے، چوتھا معنی ایدہ ہے وہ جگہ وہ مقام جس طرف دیار نکلن قسمیں نکلن۔ لہذا امام جعفر نے بھی آکے نا جب تو مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، ایدے معنی نے چار ہے، کہ میرے مصطفیٰ کی ذات مراد لینی، اینا مراد معنی کو دیکھ رہے ہیں کہنے درستے مناسبت کی ہے، ذرا غور کرنا۔ اگر اسی ایدہ معنی کرنے ہیں جر، کی معنی کر رہے ہیں جر، کہ جر مراد لے کے ذات مصطفیٰ مراد کنج لے سکتے ہیں، ذرا غور کرنی۔ دیکھو درخت تو میرا درخت ہے، اور درخت ہونی دیر تک قائم لیندہ کھڑا لیندہ جدو دی جرہ مضبوط ہوں دیا، کیا سمجھ آئی؟ اگر جرہ نہیں نہ ہے تو درخت خشک ہو جاتا ہے، درخت بیکار ہو جاتا ہے، درخت ہی نہیں لیندہ، اور درخت دی جتوں بنیاد ہوتی ہے جڑ ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے نا، تو علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ گل سنو میرے مصطفیٰ جڑ نے رب نے فرمایا محبوب تینو جڑ فرمایا ہے، کیونکہ تمہیں درخت ہوتا ہے اور دی جڑ ہوتی ہے، اس جڑ کا درخت بنتا ہے، درخت یہ شاخہ بنتی ہے، درخت تنا بنتا ہے، پھل بنتے ہیں، پتے بنتے ہیں، محبوب اتنی ایسی کائنات پیدا کی ہے تو کائنات کے لیے جڑ بنا دیتا ہے۔ بابو تیری کائنات کی جڑ بنایا ہے، تو ہے تو کائنات ہے، تو ہے تو لوح قلم ہے، تو ہے تو عرش و کرسی ہے، تو ہے تو زمین و آسمان ہے، تو ہے تو جن و انس ہے۔ محبوب تجھے بنایا تو پھر ہم نے جو ہے کائنات کا تخت پیدا کیا تیری ذات سے۔
तहकीक हक जारिया तहकीक हक जारिया तहकीक हक जारिया पता चलिया कि मेरे महबूब एंजली जब दरख्त की जड़ा होती है ते कायनात एंजली ते दरख्त दा शाख तना होता है दरख्त दी शाखा होती हैं दरख्त के पत्ते होते हैं फल होते हैं एक माना दूजा माना इदा है वे इस तो मुराद है नबात की मुराद है छोटे छोटे पौधे उन नबात का माना करके किंज दर्जे मुस्तफा मुराद ले सकते हैं देखो उलमा फरमाते हैं कि देखो इतना पौधा होता ना पौधा दरख्त जड़ा होता है छोटा जिहा होता है छोटा ही होता है ना शुरू सब तो पहला एक छोटा जिहा पौधा निकलता है जमीन तो निकलता है फिर उस पूरा ज़ात सा वजूद से पाई गई तेरी ज़ात सा ज़ाहिर की है निक्का जिहा पौधा होता है ना वो वजूद से आता है फरमाया तेरी ज़ात सब तो पहला सी बनाई है महबूब तेरी ज़ात कायनात बनी है जिस तरह छोटे से पौधे को दस्त बनता है पत्ते लगते हैं फल लगता है महबूब लोग भी ना था कलम भी ना था अर्श भी ना था कुर्सी भी ना थी जिन्नात भी ना थे मलक भी ना थे जन्नतें भी ना थी दोज़ख भी ना था महबूब कायनात की कोई चीज ना थी महबूब तुझे बनाया तेरी ज़ात से कायनात का दस्त बना दिया इसलिए आला हज़रत कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ ना था वो जो न हो तो कुछ ना हो जान है वो जहान की जान है तो फिर यहाँ देखिए तीसरा माना इसका है घास जो कहते हैं घास कोई बंदा बूटा लांदा ना बूटा दरख्त लांदा है वो दरख्त लांदा है तो किन्ने पौधे निकलते रहे एक बूटा लाए किन्ने पौधे बनते बोलो ना एक ही बनता ना कि जे बंदा घाह के पौधे ला रहे एक ही ला रहे तो घाह वध जाता नहीं वध जाता बात समझ आई है अब देखो अगर बेटन को मुराद है घाह लाइए तो यह घाह बोल के जाते मुस्तफा कहने मुराद ले सकते हैं रब फरमाना चाहता है ना दिखता तेरे नूर को आदम भी बनिया मूसा भी बनिया ईसा भी बनिया जन्नत भी बनी दोज़ख भी बनी अर्श भी बनिया कुर्सी भी बनी लौह भी बनिया कलम भी बनिया कायनात की हर चीज तेरे नूर को सब फैला दी गल समझोगे तो फिर मजा आएगा मैं गल्ला सुना के खुद मेरे लड़ू करूँ वो भी सुना सकना लेकिन नहीं मेरा ज़हन है कि गल वो बयान करा जी सही ठोस गल चौथी गल चौथा माना चश्मा की ऐसी जगह तो चश्मे निकल दे वो जगह जो दरिया निकल दे नहरा निकल दी है चश्मे निकल दे महबूब तेन इंज का बनाया सुनो अगर इज्जत तो बरात नहीं है वो जगह जिथे चश्मे निकलते हैं तो रब फरमाना चाहता है महबूबा तेनू असी इंज दा बना छड़िया तेनू असी नूर बना छड़िया जेड़ा सूरज भी बनया तेरे नूर तो चश्मा निकलिया बात समझ आई है महबूब तेनू चश्मे वो जगह बनाई है तो चश्मे निकल रहे यानी तेनू बना छड़िया तो कायनात की हर हर चीज तेरे नूर को पैदा की थी ये निकल के मैं मुख्तसर जे ईमानी बयान कीते ने तो खलासा पता चल जाए ऐ रिजल्ट निकल जाए कायनात की असल कौन है ज़ात मुस्तफा कायनात की असल कौन है अल्लाह कुरान के साथ फरमाता है गौर करो अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी वो लोग जो पैरवी करते हैं उस रसूल की जो नबी है और क्या है उम्मी है हम एक लोग बड़े बड़े तर्जमे करते हैं बड़ी बड़ी तफसीलां लिखी है जनाब उम्मी तो मतलब है उम्मी तो मतलब है कि जनाब माज़अल्लाह हड़े नबी पढ़े गए आज लिखते ने बाज ए लिखते ने लो जी रब तो अलावा किसी और को नहीं पढ़िया लेकिन रब तो पढ़िया पढ़े लिखी ने गल्लां करते हैं
لیکن مفسرین جی گل کرتے ہیں نا صحیح وہ کہتے ہیں قرآن لکھنے کے گلوں ہٹو تمہیں دسیے امی کا مطلب کی ہے سننا چاہتے ہو نا تمہیں دسیے امی کا مطلب کی ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے نا امی تو بنیا کتوں بنیا ہے ام تو ماں ہوتی ہے ماں انہوں امی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے انہوں امی کیوں آنے ہیں کہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی اس واسطے انہوں امی اس واسطے کہتے ہیں وہ ساری اصل ہوتی ہے وہ تو اسی پیدا ہوئے ہوتے ہیں گل سمجھ آئیے نا انہوں امی اس واسطے آنے ہیں وہ تو ساری ذات بنی ہوتی ہے ساری اصل ہوتی ہے کہ رب نے اے نہیں فرمایا رب نے فرمایا رسول بنایا ہے اے اصل بنائی ہے گل سنو اے قرآن ہے نا قرآن کی شروع سورت لکھی ہے سورت الفاتحہ یہ سورت ہے سورت الفاتحہ کے بارے حدیث میں آتا ہے ام القرآن ہے کی ہے ام القرآن کیوں آنے ہیں ام القرآن اس واسطے آنے ہیں کیونکہ سارے قرآن کے جو بیان ہویا وہ سارا کے سورت الفاتحہ کے اندر موجود ہے اتھو سورت الفاتحہ کے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے ساری ابتدا ماں تو ہوتی ہے اور قرآن کی ابتدا سورت الفاتحہ تو ہوتی ہے انہوں کہتے ہیں ام القرآن قرآن دی اصل رب فرماتا ہے لوح محفوظ کے بارے فرماتا ہے وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ اللہ کے پاس کتاب کی اصل ہے کتاب کی یعنی کہ لوح محفوظ میں ام الکتاب کیا گیا لوح محفوظ میں ام الکتاب کیوں کیا گیا کیونکہ قرآن بھی لوح محفوظ پڑھے قرآن بھی لوح محفوظ پڑھے انجیل بھی لوح محفوظ پڑھے زبور بھی لوح محفوظ پڑھے سارے صحیفے ساری آسمانی کتابیں کائنات کا سارا علم ملیا ہے لوح محفوظ کو نکلیا ہے کہ تو سارا قرآن نکلے کہ تو سارا علم نکلے انہوں ام الکتاب لوح محفوظ کیا جاتا ہے ارے تکبیر ارے رسال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ام الکتاب کہ کیونکہ قرآن بھی اتھوں نکلے ہے لہذا کہ تو علم کی ابتدا جو علم نکلے وہ علم بھی لکھی ہو جاتی ہے اصل ہو جاتی ہے کتابیں لکھی ہو جاتی ہے اصل ہو جاتی ہے تو رب قرآن کے فرماندہ ہے مکہ المکرمہ دے بارے رب فرماندہ ہے لِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهُ تاکہ آپ محبوب ہیں اے ام القرى مکہ والوں کو ڈراؤ اور ان کے ارد گرد جون کو ڈراؤ ایتھے جارے سمجھن والی ہے کہ مکے نو کیا گیا ام القرى کی کیا گیا ام القرى کیوں کیا گیا مکے نو ام القرى اس واسطے کہا گیا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے بڑے مفسرین نے اس روایت میں ذکر کیتا ہے کہ جدو کائنات نہیں سی اے زمین جدو بنی تو زمین تے پانی سی کی تھی اے سارا پانی سی سب تو پہلا جدو زمین بنی شروع ہوئی انہوں مکہ المکرمہ کے دے لہذا جتوں زمین کی ابتدا ہوئے وہ مکہ المکرمہ ہے رب انہوں قرآن سے فرمائے ام القرآن وہ بھی ام ہے لہذا اگر زمین کی ابتدا مکہ تو ہوئے رب انہوں فرمائے سارے شہرہ دی ساری بستی دی ساری روح زمین دی اصل مکہ المکرمہ ہے قرآن کی ابتدا سورت الفاتحہ تو ہوئے رب فرمائے سارے قرآن کی اصل سورت الفاتحہ ہے اور سارے علمہ کی ابتدا لوح محفوظ تو ہوئے رب فرمائے ساری کتاباں دی اصل ام الکتاب لوح محفوظ ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق کی ابتدا ذات مصطفیٰ تو ہوئے تو رب فرمائے میرا محبوب امی ہے رب فرمائے میرا محبوب کیے ساری کائنات کی اصل ہے ساری کائنات کی جھنڈ ہے ساری کائنات بنی ہے کہ نور مصطفیٰ میں بنی ہے اور حدیث مبارکہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث سے امام بخاری کے استاد نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور سب تو پہلا رب نے جو چیز پیدا کی تھی ہی میرا نور پیدا کیا میرا نور پیدا کیا گل سنو سب تو پہلے میرے نبی دے نور کو پیدا کیا میرے نبی دے نور کو کائنات میں پیدا کیا
اور اسی طرح روایت اندر قرآن چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری حیاتی، میری مماتی ساری کچھ رب العالمین واسطے دے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور فرمایا میں ایک ہی حکم دیتا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب کو پہلا مسلمان ہوں۔ فرمایا میں سب کو پہلا مسلمان ہوں۔ اگر اسی آکھیے کہ ہمارا نبی آخر سے آیا ہے تو میرے نبی تو پہلا آدمی تے مسلمان سننا، میرے نبی تو پہلا عیسیٰ بھی تے مسلمان سننا، میرے نبی تو پہلا عیسیٰ بھی تے مسلمان سننا، تو پتہ کیا نہیں چلتا ہے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ مطلب ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب تو پہلا رب کے ایمان لیان والے نے۔ اگر اسی اے نہ آکھیے اے نہ منیے کہ میرے مصطفیٰ سب تو پہلا نے، پھر گل ہی ٹھیک نہ ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ ہلے آدم بھی نہیں بنیا سی ادھر میرے مصطفیٰ کا نور ہے سی، ادھر میرا نبی ایمان لیا چکیا سی۔ صحابیہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ تو روایت ہے، عرض کیتی آقا تمہاری نبوت کب کدو ہوئے، کس عرصے کو ہوئے؟ فرمایا میں ادھر ہی نبی سا جدو آدم بین الجسدی والروحی آدم علیہ السلام دے روح دے درمیان سی میں ادھر ہی نبی سا۔ پتہ چلیا میرا نبی ہر چیز تو پہلا ہے۔ رب نے میرے نبی کے نور تو انبیاء کو پیدا کیتا، میرے نبی کے نور تو انبیاء کو پیدا کر کے نا تو محفل لائی، محفل لا کے بیٹھے محبوب نے ذکر دی، رب نے بھی اپنے محبوب نے ذکر دی، انبیاء کرام چھے، انبیاء کی روحاں چھے، عرشاں تے محفل سجائی، محفل سجائی کی فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میں تانوں کتاب دواں گا، حکمت دواں گا، تانوں کتاب دواں گا، حکمت دواں گا، تواڈے آخر تے پھر بعد ایک رسول آئے گا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اور نبوت ایمان بھی لائے ہوتی مدد بھی کرے اور جناب وفاداری کرے ہو تو سارے نبیوں نے کیا یا اللہ سے وفاداری کہاں گے اگر سائسا اصحاب زمانہ پایا وہ زمانے سے ہوئے وہ ایمان بھی لیا گے وہ مدد بھی کرا گے وہ وفاداری بھی کرا گے کہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ روایت فرماندے نے لکھتے ہیں، آپ روایت فرماندے نے جو رب نے انبیاء کو قسم رہی نا وعدہ لیا کہ میرے محبوب کی مدد کریا جائے، میرے محبوب کی وفاداری کریا جائے، رب نے پھر جو انبیاء کرام نے مان لیا عہد کر لیا، رب نے فرمایا نور مصطفیٰ نور مصطفیٰ انہاں تے چھا جا، انہاں تے این چھا جا کہ بادل چھاندے نے، انہاں تے چھا جا کہ اپنا نور برسا، انہاں تے اپنا نور برسا۔ اس نور مصطفیٰ نے انبیاء کرام کے اپنا نور برسایا۔ انبیاء کرام نے آکھا یا اللہ نور کتھوں ہے، نور کی حقیقت کی ہے، نور کس طرح ہے؟ اللہ نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبد اللہ، فرمایا اے محمد بن عبداللہ دا نور ہے، فرمایا محمد بن عبداللہ دا نور ہے، سنو اے محمد بن عبداللہ دا نور تواڈے اوتے بارش ہوئی ہے، ان آمنتم بہ اگر تسی ایدے تے ایمان لے آؤ گے، محمد بن عبداللہ تے ایمان لے آؤ گے، جعلتکم نبیہ کہ ایدی برکت نہ تواڈے سراں دے اوتے نبوت دا تاج سجا داں، ایدے صدقے تواڈے سراں تے میں نبوت دا تاج سجا داں اگر تسی ایدے تے ایمان لے آؤ گے۔ یہ تو پتہ چل جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساری کائنات تو پہلے نے اور انبیاء کرام تو بھی پہلے نے، رب نے اپنے نبی نو سب تو پہلا پیدا کیتا، اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اے او سی تخلیق کہ جیری نور دی تخلیق ہوئی ہے، جیری انبیاء کرام کی دنیا تو ان کو پہلا تخلیق ہوئی ہے۔ اگر اسی گل کریے میرے مصطفیٰ دی دنیاوی ولادت دی کہ میرے مصطفیٰ دنیا سے آئے تو تھوڑی جی گل اردی بھی کرنے لیا کہ بنے تو سب تو پہلا بنایا رب نے ساری کائنات تو پہلا، لیکن سونا آیا سارے نبیات
इज्जत व शान मुस्तफा जिंदाबाद, उलमाए हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसलिए आला हज़रत लिखते हैं कि सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा और सारे ऊंचा में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से भी ऊंचा, बोले ना। और कर्म बदली रसूलों के हाथ में रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और आला हज़रत लिखते हैं कि मसलक हक है रिफ़अत रसूलुल्लाह की। और आला हज़रत लिखते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान के बारे कि मैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़िबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़िबा कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर किताब से हेरा हूँ मेरे साथ, क्या क्या कहूँ तुझे। और तेरे तो बस ऐबे कलाही से है बड़ी, हेरा हूँ मेरे साथ, क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इसमें कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं इंशाअल्लाह जल्दी ही इजाज़त चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दुनिया चाहे कि रब ने बेटे में इज्जत अता फरमाई और सारी कायनात वास्ते रहमत बन गया है। पहले भी रसूल आए ने, मेरे मुस्तफ़ा भी आए ने, लेकिन इन्ना है मेरे मुस्तफ़ा दे आन च ते पहले रसूलां दे आन च रब ने फर्क रखिया। ऐ गल करके इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। यहाँ देखे पहले के नबी अंबिया का नाम आए, रब कुरान में फरमाता है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, कि फरमाया जिन्ने भी सी रसूल भेजे ने उन्हां दी कौम दी ज़बान वाले भेजे ने, उन्हां दी कौम दी ज़बान ते भेजे ने। मुफस्सिरीन लिखदे ने, उलमा किराम लिखदे ने, इस आयत करीमा तो पता चल गए मेरे नबी तो पहला जिन्ने भी रसूल आए ने, अगर हूद अलैहिस्सलाम आए ने तो रब फरमांदा है वैला आदिल अखाहुम हूदा, कि हूद भी अपनी कौम वाला आए रसूल बन के आए ने। साले अलैहिस्सलाम की गल होती है, रब फरमांदा है वैला समूदा अखाहुम सालिहा, और साले अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम वाला रसूल बन के आए ने। बल्कि शुएब अलैहिस्सलाम की गल होती है, रब फरमांदा है वैला मदयना अखाहुम शुएबा, शुएब अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम वाले रसूल बन के आए ने। गल मुख्तसर करना चाहांगा कि मेरे नबी को पहला जिन्ने रसूल देखो सारे दे सारे अपनी अपनी कौम वाले रसूल बन के आए ने। लेकिन जो गल आई मेरे ते तुहाडे विच पाल आका दी, रब ऐ नहीं फरमांदा। रब की फरमांदे मेरे मुस्तफा दी वारी आई ते रब ने ना फरमाया सोनिया अरबिया वाले भेजे आए, सोनिया अजमिया वाले भेजे आए, सोनिया इराक वाले, शाम वाले, मक्के वाले, मदीने वाले, तेरी कौम दी ज़बान च नहीं तेनू भेजन दा साडा निराला अंदाज है। सोनिया तू तेनू बनाया भी साडा निराला है। सोनिया तेनू असीं इंज भेजा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सोनिया रसूल भी बनाया सारे जहाना वास्ते, रहमत भी सारे जहाना वास्ते। आखिर में यही कहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगो कलम है। दुआ है कि मेरे अल्लाह हमारी आज की मुख्तसर हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए, मेरे बयान में कुछ गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन बिजाह।